تو ایک اور دل سوز منظر ہے، جوان بھتیجا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن کی آنکھ کے تارے تیار پر تیار کھڑے ہیں۔ چچا حضور کیا میں اہل بیت میں سے نہیں؟ آگے بڑھ کر فرمایا جان ہم، تم تو چچا کی جان ہو، اہل بیت کی جان ہو۔ چچا پھر ابھی تک آپ نے مجھے میدان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ امام نے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میرے بیٹا، میرے بھائی امام حسن نے اپنی شہادت کے وقت تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ حسین میری امانت کی حفاظت کرنا، میں اپنے بھائی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اور حضرت قاسم کہہ رہے تھے چچا جان، میرے بابا نے اپنی وفات کے وقت ایک تعویذ میرے گلے میں ڈالا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل کا وقت ہو تو یہ تعویذ کھول کر پڑھنا اور عمل کرنا۔ پھوپھی زینب کے کہنے پر میں نے تعویذ کھول کر پڑھا۔ چچا دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا، امام علی مقام نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین، ایک وقت آئے گا کہ میدان کربلا میں حق و صداقت کا مارکا اپنے جوبن پر ہوگا، اس وقت میرے قاسم کو میدان میں شہید ہونے کی اجازت دینا تاکہ حق کی طرف سے میرا بھی خون شامل ہو جائے۔ تو چچا حضور کیا مجھے اجازت نہیں دیں گے؟ امام رونے لگے اور بھتیجے کو سینے سے لگایا، کبھی پشت پر ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں۔ حضرت قاسم کو گھوڑے پر سوار کرایا، یزیدیوں کے سامنے آئے، فرمایا میری طرف دیکھو، حضرات اون و محمد نے ہمارا تعارف نہیں کرایا، ہم تمہیں اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے ہیں تو وہ جھولا جھلاتے ہیں۔ ہوا کیا 3 دن کا جو کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو یہ علی کا پوتا ہے، کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ شام و عراق کا مشہور پہلوان تھا ارزق، اس سے کہا تو اس کے مقابلے میں جا۔ کہنے لگا اس نوجوان سے لڑنا میری توہین ہے۔ عمر بن سعد نے کہا اس کو نوجوان نہ سمجھو، یہ دیکھو کہ اس کے بازوؤں میں قوت کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا اگر اس کا قتل میرے ہی ہاتھوں لکھا ہے تو میرے 3 بیٹے ہیں جو فن سپاہگری میں ماہر ہیں، ارے کسی ایک کو بھیجو ابھی وہ اس کا سر لائے گا۔ عمر بن سعد نے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ حضرت قاسم کو مقابلے میں آیا۔ آپ نے فرمایا بہتر یہ تھا کہ تیرا باپ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا، وہ خود آتا، لیکن آ گئے ہو تو سنبھلو۔ اس نے آتے ہی آپ پر تابر توڑ کئی وار کیے، آپ نے کمال بہادری سے اس کے واروں کو روکا اور اس کے بعد اس کی ران پر تلوار ماری، وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر اس کی لاش کو رون ڈالا۔ دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی واصل جہنم۔ تیسرا آیا، آ کے ٹھہرے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ اب وہ ارزق خود غصے میں سرخ سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم نے خیال کیا میں تھکا ہوا ہوں، یہ تازہ دم ہے، یہ میں نو آزمودہ ہوں، یہ آزمودہ کار ہے۔ یہاں آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا، ارزق سے کہا تو شام و عراق کا اتنا جری پہلوان ہے لیکن اتنا بے وقوف ہے کہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کا تو نے تنگ بھی نہیں کسا۔ وہ دھوکے میں آ گیا، گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا۔ امام علی مقام نے موقع کو ضائع نہیں کیا، اس زور کا حملہ کیا کہ اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ علماء نے فرمایا کہ جنگوں میں ایسی چالیں چلنا جائز ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ یزیدی فوج پر حملہ آور ہوئے، کبھی کلب پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ نے لاشوں کے انبار لگانے شروع کیے۔ علماء نے لکھا کہ لڑتے لڑتے ایک نہیں دو نہیں، آپ کے جسم پر 70 زخم لگ چکے، پھر بھی برابر لڑ رہے ہیں۔ تو کیا ان کو درد نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔
دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شہید اپنے زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اپنے زخموں کا درد نہیں ہوتا۔ کیوں درد نہیں ہوتا؟ فرمایا اتنا درد ہوتا جتنا سا تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔ اور کیوں شہید کو بوقت شہادت زخموں کا درد نہیں ہوتا؟ علامہ بدر الدین عینی نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا اس لیے کہ شہید بوقت شہادت محمد مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کے دیدار سے زخموں کا درد نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں ہے یا نہیں؟ مصر کی عورتوں نے دیکھا انگلیاں کاٹی، درد نہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد For more videos you can subscribe our channel. For more videos you can subscribe our channel.